اگلے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری جو کہانی خدا کی زبانی کا سلسلے کے میں نے شروع کر رکھا ہے، اس میں دیکھیے ہمارے پاس جو آج موضوع ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ دین کی اصل کیا ہے۔ دین کی اصل یا کسی بھی تعلق کی جو اصل ہے وہ رشتے پر کھڑی ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جب ہم کہتے ہیں کسی کو کہ یہ دیکھو یہ آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدہ ہیں، ان کا احترام کرو، تو یہ والدہ اور والد کا جو مقام ہے وہ باقی کسی بھی آدمی کے بارے میں، خواہ وہ میرا کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، اس سے مختلف ہے۔ یعنی یہ درجہ ہی اور ہے، یہ درجہ نہ بھی کہیں تو یہ تعلق ہی اور ہے جو میرے اور میرے والدین کے درمیان میں ہے۔ ایسا ہی میرا اور میرے بچوں کے درمیان جو رشتہ ہے یہ باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں مختلف ہے۔ یہ جو رشتہ ہے یہی اصل میں سارا کچھ پیدا کر دیتا ہے۔ تو دین کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ دو رشتے ہیں، جو دو بڑے رشتے ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دین کو اپنائیں یا دین کے بارے میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ایک رشتہ ہمارا خدا کے ساتھ ہے اور ایک رشتہ ہمارا لوگوں کے ساتھ ہے۔ خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بہت کئی شیڈز اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن سب سے بڑا شیڈ جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو پیدا جب کیا ہے تو پیدا کرتے ہی ایک رشتہ ہمارا خود بخود اس کے ساتھ بن گیا، جس کو ہم خالق اور مخلوق کا رشتہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو اب میں ایک مثال دوں گا مصور اور تصویر کی، کہ مصور ایک تصویر بناتا ہے تو اس تصویر کا وہ بنانے والا ہے، اور مصور جو ہے اس کے لیے اس تصویر کے ساتھ ایک خاص طرح کا رشتہ ہے جو بنانے والے کا ہے۔ لیکن جیسے ہی تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے تو اس کا جو رشتہ تصویر کے ساتھ ہے اس کے بالکل الٹ تصویر کا رشتہ مصور کے ساتھ بن جاتا ہے۔ تو خدا کا تعلق ہمارے ساتھ خالق ہونے کی بنیاد پہ ہے، اور ہمارا تعلق خدا سے مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس مصور کی تصویر جو ہے وہ ملکیت میں بن جاتی ہے کیونکہ وہ مالک ہے، اس نے بنایا اس کو۔ ایسا ہی جب ہمیں خدا نے بنایا ہے تو وہ ہمارا مالک بن گیا۔ تو یہ پہلا عجیب و غریب رشتہ ہے جو خدا کے ساتھ ہمارا بن جاتا ہے۔ یعنی دوبارہ دیکھیے کہ خدا نے ہمیں تخلیق کیا، جیسے ہی تخلیق کیا تو تخلیق کرتے ہی وہ ہمارا خالق ہوا، اور خالق ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ ہمارا مالک بھی ہوا۔ جیسے میں ایک تصویر بناؤں یا ایک کتاب لکھوں یا ایک مضمون لکھوں تو میں اس کا مالک ہوں، کوئی اور اس کے اوپر ہم کاپی رائٹ کا کتنا کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو تخلیق کرنے والا ہے کتاب اسی کی ہوتی ہے، خواہ چھاپنے والا کوئی ہو، لیکن جس نے لکھا ہے کتاب کا مالک وہی ہے۔ تو یہ رشتہ جیسے ہی ہم تخلیق کرتے ہیں کوئی چیز تو ہمارا ایک رشتہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اسی رشتے کو خدا کے تعلق میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہی اس نے ہمیں بنایا تو وہ ہمارا مالک بن گیا۔ مالک جو بن گیا تو اب ہم اس کے مملوک ہیں، یا ہم اس کے سمجھ لیجیے کہ پوزیشن میں ہیں، اور وہ ہمارا پوزیسر ہے، وہ مالک ہے۔ اب مالک چاہے تو ہمیں اٹھا کر، یعنی مصور کو لے لیجیے پھر، کہ وہ ہم اپنی تصویر کو دیوار پہ لگا دے ڈیکوریشن کے لیے، یا وہ کسی کو بیچ دے، یا وہ کسی وقت اس غصے میں آئے اور پھاڑ دے، یا وہ آگ میں جلا دے، وہ مالک ہے۔ میں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے خود وہ تصویر بنائی ہے، لیکن اس کی تصویر کے ساتھ میں یہ حرکت کروں تو یہ اب وہ مجھ سے لڑے گا۔ تو یہ جو اب تعلق بن گیا ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ دو لوگ ہو گئے، ایک خالق، ایک مخلوق، اور ایک تیسری ہستی جو یہ دیکھ رہی ہے کہ میں اس کی تصویر کو پھاڑ دوں، مصور کی تصویر کو پھاڑ دوں۔ تو جب کوئی آدمی کہتا ہے جی کہ میں مصور کی بجائے اس آدمی کی ملکیت میں رہنا چاہتا ہوں، تو اصل میں یہ اپنے مالک سے انحراف کر رہی ہے۔ اس کو شرک کے تصور سے سمجھیے کہ اب یہ جو باہر کی ایک ہستی ہے جس کو ہم نے کہہ دیا کہ اس کی تصویر پھاڑ دے، یعنی میرے بھائی نے تصویر بنائی اور تصویر یہ چاہ رہی ہے کہ میں ساجد کے پاس جاؤں بجائے کہ مصور کے، تو یہ اب اس کا حق نہیں بنتا، کیونکہ وہ جس کی ملکیت ہے اسی کے پاس اس کو رہنا چاہیے۔
اور کوئی دوسرا آدمی اس کو نہ پھاڑ سکتا ہے، نہ اس کو اپنی دیوار پہ لگا سکتا ہے، جب تک کہ اس کا مالک اس کی اجازت نہ دے دے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا کہ کس کا حق ہے اپنی مخلوق کے اوپر، جو خالق ہے اسی کا حق ہے۔ اس کو سورہ قرآن مجید نے سورہ لقمان میں بہت اچھا سمجھایا ہے، ماں کے رشتے سے۔ ماں کے رشتے سے سمجھایا ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنی ماں کی جگہ کسی اور عورت کو وہی حیثیت دے سکتا ہے جو ماں کی ہے؟ اور اس کی اپنی ماں تو گھر میں پریشان ہے اور وہ دوسری کسی عورت کی خدمت کر رہا ہے ماں سمجھ کر، تو کیا اس کی ماں اس سے راضی ہوگی؟ یہ سورہ لقمان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے والدہ کا اور شرک کا اکٹھا ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ رشتہ ہے۔ اس رشتے میں خدا نے جو کہ تخلیق کیا ہے، خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے پالا پوسا ہے، خدا نے رزق دیا ہے، تو یہ تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ اس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے لفظ رب سے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، یعنی عہد الست میں بھی اسی لفظ کو استعمال کیا ہے، قرآن میں زیادہ لفظ رب ہی کو استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس رشتے کو واضح کیا جائے۔ رب کا لفظ صحیح معنی میں ہمارے جو رشتہ ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا ہے۔ اللہ تو اس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، لیکن جو رشتہ بتانے والا، یعنی ہم تمام مخلوقات کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوتا ہے خدا کا، اس کے لیے جیسے ہم اپنے والد کو باپ کہتے ہیں یا اپنی والدہ کو ماں کہتے ہیں، بالکل اسی طرح رشتے کے اعتبار سے جب ہم خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو رشتے کے اعتبار سے سب سے اچھا لفظ رب کا ہے۔ رب کے اندر تین پہلو ہیں، تینوں کے اعتبار سے ہمارا رشتہ خدا سے بنتا ہے۔ ایک مالک ہونے کا مفہوم ہے، یہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے، جیسے رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کے معنی میں استعمال ہوا ہے سورہ لیلاف میں۔ تو لیلاف میں جب رب کا لفظ بولا گیا ہے رب ھذا البیت، تو وہ مالک کے معنی میں، تو خدا ہمارا مالک ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ وہ میرا رب ہے، تو ہم نے معنی کیا دیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور ہم کیا ہوئے؟ ہم اس کے مملوک ہوئے، یعنی اس کے غلام ہوئے۔ دوسرا رشتہ جو ہے وہ رازق کا ہے، یعنی وہ ہمیں اسے سے پیدا نہیں کر دیا، بلکہ پہلے بچپن میں ماں کی صورت میں، پھر کمانے کھانے کی صورت میں روزی دے رکھا دیتا رہتا ہے اور ہم پلتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو رازق کے ساتھ ہمارا تعلق بنتا ہے تو وہ محتاج کا، لینے والے کا اور شکر گزار کا بنتا ہے۔ وہ دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے، ہم شکر گزاری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ رشتہ بھی ساتھ ساتھ بن جاتا ہے، یعنی رب کے لفظ نے دوسرا رشتہ خدا کے ساتھ یہ جوڑا، جیسے باپ کے ساتھ کہ وہ کھلانے پلانے والا بھی ہوتا ہے، اسی طرح باپ کے لفظ کے اندر بھی یہ سارے مفہوم ہوتے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پالنے والا بھی ہے۔ تو ایسا ہی رب کا بہت بڑے پیمانے پر، یعنی باپ کا تو بہت چھوٹا درجہ ہو جائے گا خدا کے مقابلے میں، لیکن مالک ہونے کا تصور باپ میں نہیں ہے۔ باپ مالک نہیں ہوتا بچوں کا، اگرچہ وہ اگر کوئی اور چھیننے آ جائے تو وہ مالک ہی کی طرح سے ہے، وہ کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا، لیکن ہم اس کے غلام نہیں ہوتے، اولاد ہوتے ہیں۔ جبکہ خدا نے چونکہ جنا نہیں ہے ہمیں، بلکہ تخلیق کیا ہے، تصویر جیسے مصور بناتا ہے، تو تصویر کا بننا اس کو مالک بنا دیتا ہے اور تصویر کو اس کی سلیو بنا دیتا ہے، یا پوزیشن بنا دیتا ہے اس کی، یا اس کی پراپرٹی بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز رب کے لفظ کے اندر خدا کا تصور ہے، تو خدا کا تصور ہمیں عابد بناتا ہے، یعنی ہم نے کسی ہستی کو خدا مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی تابع داری میں، اس کی بندگی میں آ گئے۔ تو یہ رب کا لفظ تین رشتے ہمارے بنا دیتا ہے خدا کے ساتھ۔ تو خدا ہمارا مالک ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کے مملوک ہیں، اس کی پراپرٹی ہیں۔ دوسرا وہ ہمارا رازق ہے، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں، اس کے روزی اس کے دروازے سے کھاتے ہیں، اس کے نمک خوار ہیں۔ اور خدا بھی وہ ہے، رب جو ہے، اس لیے اس کے اندر خدائی کا مفہوم ہے، وہ مقدس ہے، اور ہم اس کے آگے پرستش کرنے والے اور اس کو پوجنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ تین رشتے ہیں جو ساری دین کو کور کرتے ہیں، یعنی سارے دین کی بنیاد، جڑ بن جاتے ہیں۔ اب جو میں بات یہ لمبی اس لیے سمجھائی ہے کہ رشتے کو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ رشتے کی وجہ سے سارا دین پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا سے ہمارا یہ رشتہ نہ ہو تو دین پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن نے کئی جگہوں پر واضح کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے کیونکہ اس نے تمہیں
الذی خلقکم، جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے کی وجہ سے وہ ہمارا رب بن جاتا ہے۔ تو اگر خدا کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ نہ ہوتا تو دین وجود میں نہ آتا۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی کوئی رشتہ وجود میں آتا ہے تو حقوق و فرائض کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی آپ میرے والد ہیں، تو حقوق و فرائض کا ایک رشتہ پیدا ہو گیا۔ والد کا کام کیا ہے کہ وہ پالے پوسے، وہ تعلیم دلوائے، وہ میرا خیال رکھے بچپن میں، اور میرا کام کیا ہے کہ میں ان کا احترام کروں، ان کا حکم مانوں، ان کی خدمت کروں جب وہ بوڑھے ہو جائیں یا جب بھی وہ کہیں۔ تو اب یہ جو رشتے بنے ہیں کیسے بنے ہیں؟ یہ جو حقوق و فرائض بنے ہیں یہ صرف رشتے میں جڑنے کی وجہ سے بنے۔ ہمیں ایک آدمی جا کر شادی کر لیتا ہے، ایک عورت جا کر شادی کر لیتی ہے کسی مرد سے، تو وہاں بھی حقوق و فرائض، جیسے ہی رشتہ بندھا کہ ہم میاں بیوی ہیں تو حقوق و فرائض کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ دفتر میں گئے، ملازمت اختیار کی، جیسے ہی کسی کو اپنا باس بنایا اور خود ہم اس کے ماتحت بنے تو فوراً حقوق و فرائض کی دنیا قائم ہو جائے گی۔ ہم باس بن گئے اور وہ ہمارا ماتحت بن گیا تو پھر حقوق و فرائض کی، تو باس نے تنخواہ دینی ہے، اس کے جو بھی دفتر کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کام کر سکے، اس کو ماحول دینا ہے، عدل انصاف قائم کرنا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور تنخواہ حاصل کرتا رہے۔ تو یہ حقوق و فرائض کی دنیا کیسے وجود میں آتی ہے؟ صرف ایک لفظ سے، جس کو رشتہ یا تعلق ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جب تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حقوق و فرائض کی دنیا قائم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی جب ہم رب کے ساتھ تعلق ہمارا بنتا ہے تو وہاں بھی حقوق و فرائض کی دنیا قائم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی انسانوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ بھی جیسا جیسا رشتہ بنتا چلا جاتا ہے حقوق و فرائض کی دنیا قائم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اب دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رشتے کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ خدا کے ساتھ میرا رشتہ خالق اور مخلوق ہونے کی وجہ سے قائم ہوا، وہ میرا رب بن گیا، اس وجہ سے میں اس کا مربوب بن گیا۔ وہ رب بن گیا مالک کے معنی میں اس کی پراپرٹی بن گیا۔ وہ رازق بن گیا، میں اس کے بھروسے پر رہنے والا بن گیا۔ وہ میرا خدا بن گیا تو مجھے عابد بن کر رہنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے۔ تو یہ جو رشتہ جیسے ہی بنا ہے تو حقوق و فرائض سارے قائم ہو جاتے ہیں۔ اب مالک کے اعتبار سے دیکھیے، میں نے کسی جگہ جا کے ملازمت اختیار کی یا مجھے کسی نے خرید لیا، تو خریدتے ہی وہ میرا مالک بن گیا۔ تو مالک بننے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ مجھے باز پرس کر سکتا ہے، مجھے کام کہہ سکتا ہے، اور مالک بننے کا مطلب ہوگا کہ کوئی اور دوسرا مجھ سے کام نہیں لے سکتا کیونکہ میرا مالک وہ ہے۔ تو یہ حقوق و فرائض کی دنیا ہو گئی۔ اسی طرح تحفہ کوئی اگر دے تو تحفہ دینے والا جو ہے وہ اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو رازق ہونے کی وجہ سے جب کوئی ہمیں سب کچھ دے رہا ہو، کھلا پلا رہا ہو، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہو، یہاں تک کہ ہمارے ذائقے کا اور ہماری خوش منظر چیزوں کو دیکھنے تک کا وہ خیال کر رہا ہو، تو پھر ہمیں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو شکر گزاری ہے یہ اس تعلق سے پیدا ہوئی، رازق اور لینے والے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی ہستی کو تقدس والا مان لیتے ہیں اور اپنے سے تعلق مانتے ہیں کہ وہ ایسی مقدس ہستی ہے کہ مجھے کھلا پلا رہی ہے، تو پھر اس کے احترام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور ہم اپنے والد کا تو احترام کرتے ہیں لیکن اس میں پرستش شامل نہیں ہوتی، لیکن اگر ذات سامنے جو ہے وہ مقدس ہو جائے، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ خدا بن جائے، تو ہم اس کی پرستش بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو احترام ہی کی ایک شکل پرستش ہے جو خدا کے ساتھ ہوتی ہے، باقی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر تقدس نہیں پایا جاتا۔ تو اس طرح سے ہم سمجھیے کہ پورے کا پورا دین رشتے پر کھڑا ہے، اور رشتے پر جب کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے تو اس کو ہم اخلاق کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم اخلاق کہہ دیتے ہیں۔ اخلاق جو ہیں وہ اچھے رویوں کا نام ہے، رشتے نبھانے کے پہلو سے، تعلق نبھانے کے پہلو سے۔ ہمسایہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کے ہمسائے ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ ہے، وہاں حقوق و فرائض ہو جائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ ماں باپ ہیں، ہم اولاد ہیں، یا ہم ماں باپ ہیں اور ہماری کوئی اولاد ہے، اس کے ساتھ جو اس رشتے کو جو نبھاتا ہے صحیح طرح سے، وہ اخلاق پر قائم ہے۔ اسی طرح خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بنتا ہے، تو خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو اگر کوئی صحیح نبھائے گا تو وہ بھی
اخلاق پر پورا اترا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہو یا خدا کے آگے سر جھکانا ہو، نماز پڑھنی ہو، روزہ رکھنا ہو، یہ سارے کا سارا اخلاق کا آ، اظہار ہے، ہمارے اخلاقی وجود کا ایک سمجھ لیجئے کہ عملی نمونہ ہے کہ ہم اپنے ہر جگہ پہ اپنے رشتے کو صحیح معنی میں نبھانا چاہتے ہیں۔ تو رشتے کو نبھانے کا نام ہی اخلاق ہے، اس کو صحیح طریقے سے نبھانا یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ اب خدا کے ساتھ ہمارے یہ تین طرح کا رشتہ واضح ہے، اور بھی تفصیلات ہیں اس کی، لیکن بات کو ظاہر ہے کہ سمجھنے کے لیے مختصر رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا خدا ہے۔ ان تین رشتوں کو ہم دنیا میں نبھاتے ہیں خدا کے ساتھ۔ مالک ہونے کے اعتبار سے اس کا حکم مانتے ہیں، رازق ہونے کے اعتبار سے اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور خدا ہونے کے اعتبار سے اس کی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ رشتہ نبھانا اخلاق کا تقاضا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا دوہرا رشتہ ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ہم نہیں سمجھیں گے تو لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح معنی میں قائم نہیں ہوتے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارا دوہرا رشتہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک تو ہمارے ہی رب کی، جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، یعنی ہمارے رب ہی کی مخلوق ہیں۔ ایک تو رشتہ ہمارا ہو گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ میں، جس رب نے مجھے بنایا اسی رب نے آپ کو بنایا، اسی رب نے کالے گورے چینی جاپانی سب کو بنایا ہے۔ تو اب ہم جس طرح پیر بھائی کا تصور ہوتا ہے اردو کے اسلوب میں کہ یہ میرا پیر بھائی ہے، کہ ہم دونوں کا پیر مشترک ہے، اسی طرح ہم سب کا خدا مشترک ہے، خالق مشترک ہے۔ تو ایک رشتہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم ایک خالق کے بنائے گئے ساری مخلوق ہیں، تو ہم خدا بھائی ہوئے، یعنی جیسا پیر بھائی ہوتا ہے اس طرح سے ہم خدا بھائی ہوئے کہ ہم سب کا خدا ایک ہے۔ یہ ایک رشتہ ہمارا بنتا ہے تمام انسانوں کے ساتھ، امریکی، چینی، جاپانی، گورے، کالے، سب کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی سب کے سب اسی خدا کی مخلوق ہیں۔ تو اب جیسے ہم اپنے میں بھائی ہوتے ہیں، بھائی بھائی، کیونکہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، تو سارے بھائی آپس میں باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپس میں ہماری محبت، تعلق، لین دین زیادہ ہوتا ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں۔ تو ایسا ہی ایک خدا کی مخلوق جب اکٹھی ہوگی تو وہ آپس میں ایک محبت، ایک تعلق محسوس کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو بھی نظام بنے انہوں نے ہمیں توڑ کے الگ الگ کر دیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کالے گورے چینی جاپانی خدا کے اعتبار سے میرے بھائی ہیں، کہ یہ اسی خدا کا کنبہ ہے، جس خدا کا میں ایک مخلوق ہوں یا ایک فرد ہوں، اسی خدا کی یہ ساری کائنات اسی خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اپنے خدا کے بنائی ہوئی اس مخلوق کے ساتھ ہماری ایک محبت، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک کافر بھی ہمارا بھائی ہے، اس معنی میں کہ ہم نے اس کو دوزخ سے بچانا ہے، ایمان کی طرف لانا ہے، سچائی کی طرف لانا ہے۔ تو یہ ایک واضح سی بات ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ النساء کی پہلی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ تم سب کا خالق ایک ہے۔ دوسرا رشتہ ہمارا تمام انسانوں کے ساتھ جو ہے، یہ جو رشتہ ہے خدا بھائی ہونے والا، یہ ساری مخلوقات کے ساتھ، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی کتا بلی جانور جو بھی ہیں وہ بھی اسی خدا کی مخلوق ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی ہمیں رحم اور شفقت کرنے کی طرف تلقین کی گئی ہے، اور ان کو مارنے کی صرف اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ ہماری غذا بن سکیں۔ ضائع نہیں کرنا چاہیے، کھیل کود کے لیے ان کو نہیں مارا جا سکتا، یا وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، جیسے کوئی شیر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر ہم اس کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ادروائز اس کو کھیلنے دیں اپنے جنگل میں، وہ بیٹھا ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو بقا کی کوشش جو بھی کر سکتے ہیں تو وہ کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تو ساری مخلوقات ہماری ہمدردی کی توجہ چاہتی ہیں، لیکن جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ اب دوسرا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ وہ آدم و حوا کی ایک ہی ماں باپ کی سارے ہم اولاد ہیں۔ تو جیسے اپنے بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے جو امیجیٹ ہمارے فادر ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ ہم آپس میں محبت محسوس کرتے ہیں، تو ایسا ہی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے خدا کی ایک ہی ماں باپ جو ان سے چنے خدا نے، آدم و حوا، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان کیا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو ایک حبشی، ایک ایرانی، ایک چینی، ایک جاپانی، وہ حضرت آدم کی توسط سے میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہے۔ صرف ایک یہ ہے کہ میرے اپنے جو فادر ہیں، امیجیٹ فادر، ان کی وہ اولاد نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ میرے اوپر آبا و اجداد کی سے سلسلہ جڑتا ہے۔ جیسے ہم پرانے لوگوں کے نسب پڑھتے ہیں کہ وہ جی 7ویں پشت میں جا کر مل گیا، کوئی 1000ویں پشت میں مل جائے گا، کوئی 800ویں پشت میں مل جائے گا، کوئی 500ویں پشت میں مل جائے گا، لیکن ہم سب ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی ہیں، اگرچہ اب سگے نہیں رہے کیونکہ ہم اپنے امیجیٹ پیرنٹس سے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا تمام انسانوں کے ساتھ دو رشتے ہیں، ایک خدا بھائی ہونے کا اور ایک آدم و حوا کی اولاد ہونے کا۔ ان سب انسانوں کو ہم نے اسی نظر سے دیکھنا ہے۔ اگرچہ دنیا بگڑ گئی، لیکن ہم نے یہ پیغام بھی دینا ہے اور خود اپنے اندر یہ تبدیلی بھی لانی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ماں باپ کے بچوں ہی کی طرح ہمدردی سے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، ان کی خیر خواہی کرنی ہے، ان کو حق کی طرف لانا ہے، خدا کے عذاب سے بچانا ہے جو دوزخ کی شکل میں انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کام ہمارا اس رشتے پر جڑا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے جو ابھی بات سمجھی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کی ورڈ، بنیادی لفظ کیا ہے، وہ رشتہ ہے، اور رشتے کو نبھانے کا نام دین ہے۔ رشتے کو نبھانے کا نام دین ہے۔ ایک رشتہ ہمارا خدا کے ساتھ ہے، اس کو 3 پہلوؤں سے قائم کر دیا گیا ہے، یعنی وہ بنتے ہی 3 پہلو ہی بنتے ہیں۔ اگر مثلا اللہ تعالیٰ بنا کر رزق نہ دیتے تو ہم مر گئے ہوتے، ختم ہو جاتے، تو اس کے ساتھ رازق اور شکر گزار ہونے کا یا محتاج ہونے کا رشتہ ہمارا قائم نہ ہوتا۔ اسی طرح اس کے اندر تقدس نہ ہوتا، وہ ہم لوگوں کی طرح جیسے ہم مصوری تصویر بنا کر فارغ ہو جاتے ہیں، تو تصویر کو بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری، لیکن بہرحال وہ ہماری ملکیت ضرور ہے، کیونکہ ہمارے اندر تقدس نہیں ہے، اس لیے وہ ہماری بندگی نہیں کرے گی۔ لیکن جس دن جس مصور میں تقدس آ گیا، جو اپنی تصویر کو پالنے پوسنے لگ گیا اور جو اپنی تصویر کا مالک ہے، تو یہ تینوں رشتے اس کے ساتھ قائم ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف خدا کی ہستی ایسی ہے کہ اس نے نہ صرف تصویر بنائی بلکہ اپنے تقدس کی وجہ سے اس میں جان ڈال دی، اختیار دے دیا، خیر و شر کا شعور دے دیا، اور ہمیں پالنے پوسنے کے لیے رزق دے دیا۔ تو اس کے ساتھ ہمارے 3 رشتے قائم ہو گئے، تقدس کا، رضاکیت کا اور مالک ہونے کا۔ تو اس طرح سے ہم تینوں رشتوں میں اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس کو نبھانا عبادت کہلاتا ہے، اس رشتے کو نبھانا عبادت کہلاتا ہے۔ اور جو دوسرا رشتہ انسانوں کے ساتھ ہے، وہ خدا بھائی ہونے کا اور آدم و حوا کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھائی ہونے کا، اس کو نبھانا اخلاق یا معاملات کہلاتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں سارا دین ہی اخلاق ہے، وہ اس رشتے کو نبھانا ہے جو رشتہ خدا کا اور ہمارے درمیان ہے اور بندوں کے درمیان میں ہے۔ اس لیے دونوں کو دین نے دونوں کے لیے 2 نمائندے چیزیں بنا دی، اور باقی سارا دین بھی ایسا ہی ہے، لیکن 2 موٹی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں کہ خدا کے تعلق کے لیے نماز اور لوگوں کے ساتھ تعلق کے لیے زکوٰۃ۔ اس کو ہم نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ نحل کی کسی سیشن میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا انہی بھائیوں کے اندر، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یعنی انہی سارے انسانوں کے اندر، اور تیسری چیز ایتاء ذی القربی، اپنے رشتہ داروں کو دینے کا۔ تو زکوٰۃ رشتہ داروں کو دینا ہے، احسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور عدل ان کے درمیان میں کوئی ظلم ہو، کوئی ناانصافی ہو تو اس پہ عدل قائم کرنے کا ہے۔ تو یہ 3 حکم جو دیے گئے، ان کو ذرا دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے رشتے کے تقاضے بتا دیے، کہ چونکہ سارے ہی اللہ کی مخلوق ہیں، بھائی ہیں آپس میں، ماں باپ کی طرف سے بھی بھائی ہیں، خدا کی طرف سے بھی بھائی ہیں، تو جب یہ رشتہ بھائی بھائی کا ہے تو اس میں حسن سلوک کے علاوہ اور تعلق کیا ہونا چاہیے، عدل کے سوا اور تعلق کیا ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سوا تعلق کیا ہونا چاہیے،
تو وہاں بھی 3 رشتے تھے خدا کے ساتھ، یہاں بھی 3 رشتے ہیں، عدل کا، حسن سلوک کا، اور ایک دوسرے کی مالی مدد کرنے کا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھوک سے مرنے والا ہوں، آپ کا فرض ہے کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرا فرض ہے کہ میں عدل قائم کرنے کے لیے آواز اٹھاؤں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مظلوم کی یہ بری باتیں بھی اللہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ عدل کے لیے پکار رہا ہے، وہ عدل کے لیے پکار رہا ہے۔ مظلوم کی جو سو بقول اب بلند آواز سے کسی کے بارے میں کہنا یہ دیکھو میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مجھے بچاؤ، یہ کرو، یہ برا آدمی ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں اس کی ان بری باتوں کو برا نہیں مانوں گا، معاف کر دوں گا، کیونکہ یہ عدل کے لیے پکار رہا ہے۔ تو عدل، احسان اور ایتائے ذی القربیٰ، یعنی لوگوں کے مابین انصاف کرنا، لوگوں کو حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اور تیسری چیز ان کے ساتھ مالی طور پر تعاون کرنا تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ یہ 3 تعلق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان قائم کیے ہیں۔ ان تینوں کو قائم رکھنا دین کا تقاضا ہے۔ تو خدا کے ساتھ 3 تعلق قائم رکھنا، اس کو مالک ماننا، اس کو رازق ماننا، اس کے خدا ماننا، اور اس پہلو سے جو عمل، جو اخلاق بنتا ہے وہ اختیار کرنا، اور انسانوں کو اپنا بھائی ماننا، اور اس اعتبار سے عدل کرنا، احسان کرنا یعنی حسن سلوک کرنا، اور ان کی مالی مدد کرنا۔ یہ دین کا، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جو ابھی تک ہم نے باتیں سمجھی تھیں اس کو میں نے اس اینگل سے سمیٹا ہے، تاکہ ہم آگے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آگے جائیں گے اور باتیں بھی سمجھیں گے۔ لیکن اس کا میں یہ رخ سمجھانا چاہتا تھا کہ میرا اور آپ کا، اور میرا اور خدا کا، اور ہم سب کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر سارا دین بنتا ہے، اور وہ دین اخلاق کہلاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تمام ادیان کے مقابلے میں ایک مختلف مذہب ہے، یہ اخلاق کا مذہب ہے۔ اس کا نام اگر رکھ دیا جائے دین الاخلاق تو یہ بالکل درست ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اخلاقی وجود